میڈیا میں آنے کے لیے کتنی تعلیم ہونی چاہیے. ایک بڑے اخبار کے گروپ ایڈیٹر ہیں, ان کی تعلیم 5ویں جماعت تک ہے. منو بھائی مرحوم, عباس اطہر صاحب مرحوم, بڑے بڑے نگینے تھے, بڑے بڑے نام تھے. وہ سب جو تھے ایک ان پڑھ کے ملازم تھے. سینکڑوں طلبہ طالبات جو ہے ماس کمیونیکیشن کی ڈگریاں لے کر نکل رہے ہیں. مقابلہ بہت سخت ہے. اگر آپ نے دوستو ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اردو نیوز ٹی وی, تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں علی جاوید نقوی. کچھ نوجوانوں نے پوچھا ہے کہ میڈیا میں آنے کے لیے کتنی تعلیم ہونی چاہیے. میں سوچنے لگا کہ کیا میڈیا میں آنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے. بے حد ضروری تو نہیں, لیکن تعلیم ہونی چاہیے. کچھ شعبے ایسے ہیں جیسے فوٹوگرافر ہیں, کیمرہ مین ہیں, ان کے لیے تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے. اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, کیا اہلیت ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اداکار ہیں, پروگرام میں جو نیوز چینل کے اداکاری کرتے ہیں, ظاہر اداکاری ضروری ہے, ڈگری کا ہونا ان کے پاس ضروری نہیں ہے. میں جب میڈیا میں آیا تو میں خود, میری تعلیم بی اے تھی, بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا, ایم اے اردو کیا, امریکہ سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا, ٹی وی جرنلزم کیا, مختلف کورسز کی ٹریننگ لی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں میڈیا میں کیوں اور کیسے آیا, تو سچ یہ کہ مجھے لکھنے کا شوق تھا, اور مجھے یہ جو شوق ہے لکھنے کا, یہی میڈیا میں لے آیا. جب میں نے رپورٹنگ شروع کی یہ 1992 میں روزنامہ پاکستان میں سیاسی ایڈیشن کا انچارج بنا. اس وقت میری تعلیم بی اے تھی. بعد میں جیسے بھی میں نے بتایا کہ میں نے ایم اے کیا. تعلیم مکمل کرنے سے پہلے میری شادی بھی ہو چکی تھی, لیکن یہ کہ میں نے یہ بات یونیورسٹی میں کسی کو نہیں بتائی تھی. بہرحال پھر اسکالرشپ پر باہر چلا گیا, کئی ورکشاپ اٹینڈ کی, امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ بھی گیا اور مفت میں گیا. جب امریکہ گیا تو اس وقت تو میرے پاس صرف 550 روپے تھے جیب میں, اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیا گیا وہ ایک ریٹرن ٹکٹ تھا. تو بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, جب آپ پوچھیں گے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا ساری ڈیٹیل کہ کس طرح یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اسکالرشپس کا اور دوسرے سیمینارز میں شرکت کرنے کا. تو اس وقت جو لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں بہت معروف تجزیہ نگار ہیں, میرے استاد ہیں, لیکن ان کی تعلیم میٹرک ہے. ایک بڑے اخبار کے گروپ ایڈیٹر ہیں, ان کی تعلیم 5ویں جماعت تک ہے, لیکن ان کے کالم اور ان کی جو اردو تحریر ہے وہ کمال کی ہے. اسی طرح بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں, وہ اردو بھی نہیں لکھ سکتے. انہیں تصویر اتارنے کے بعد جو ہے کیپشن, یعنی جو لوگوں کے نام وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں, کسی پڑھے لکھے نوجوان کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس سے وہ لکھواتے ہیں. لیکن فوٹوگرافی میں اور ان کے کیمرہ مینی میں آپ اس پہ شک نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا, اکبر علی بھٹی صاحب نے روزنامہ پاکستان شروع کیا, تو وہ ظاہر تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن میں بھی وہاں رپورٹر تھا. بڑے بڑے نام اس وقت جو تھے, جاوید چودھری بھی صاحب بھی اس وقت وہیں ہوتے تھے, حامد میر صاحب بھی روزنامہ پاکستان میں کچھ عرصہ رہے, منو بھائی مرحوم, عباس اطہر صاحب مرحوم, کس کس کا نام لوں, بڑے بڑے نگینے تھے, بڑے بڑے نام تھے. وہ سب جو تھے ایک ان پڑھ کے ملازم تھے. چیف ایڈیٹر ہمارا تعلیم یافتہ نہیں تھا, لیکن اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے لوگ بھی مالکان ہیں. روزنامہ جنگ, جیو نیوز کے مالکان ہیں, میر شکیل الرحمان اور ان کے بیٹے میر ابراہیم ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اسی طرح اور بہت سے جتنے میڈیا گروپ ہیں ان کے مالکان اعلیٰ تعلیم یافتہ. ہر قسم کی مثالیں موجود ہیں میڈیا میں. کہنے کا مقصد یہ ہے, اب جو رپورٹرز ہیں ان کی تحریر اچھی نہیں ہوتی. ان کے پاس خبر ہوتی ہے, خبر لے کے آتے ہیں, خبر فائل کرتے ہیں, لیکن اس کی زبان جو ہے وہ اخبار میں ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر اور یا نیوز چینل میں جو کاپی ایڈیٹرز ہیں وہ اس کی زبان ٹھیک کرتے ہیں, ان کی رپورٹ ٹھیک کرتے ہیں, پیکیجز ٹھیک کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں کالجوں میں مختلف سطح پر ماس کمیونیکیشن پڑھایا جا رہا ہے. بی ایس, ایم فل, ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں. کچھ کالجوں میں اب بھی آپ جانتے ہیں کہ بی اے اور ایم اے میں صحافت پڑھائی جاتی ہے. بہت سے دوست ہیں جنہوں نے بی اے میں صحافت رکھا سبجیکٹ, اور انہیں یعنی بنیادی معلومات ہے کہ جرنلزم میڈیا کیا ہوتا ہے. اب ہر سال جو ہے دوستوں سینکڑوں طلبہ طالبات جو ہے ماس کمیونیکیشن کی ڈگریاں لے کر نکل رہے ہیں. مقابلہ بہت سخت ہے,
لیکن باصلاحیت اور مقدر کے سکندر نوجوانوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. قسمت جو ہے یہ بڑا ساتھ دیتی ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. چانسز ہیں، قسمت کہہ لیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میڈیا میں آنے کے لیے ایم اے ماس کمیونیکیشن ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بی اے میں آپ نے کوئی جرنلزم پڑھا ہو، صحافت پڑھی ہو. آپ کسی بھی مضمون میں ایم اے ہے یا بی ایس ہے چل جائے گا. مطلب کم از کم تعلیم جو ہے بی اے ہونی چاہیے. بی اے تعلیم کے بعد یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنا سی وی کسی کو بھیج سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں، کوئی ریفرنس نکال سکتے ہیں. اگر آپ کی تعلیم اچھی ہے تو یہ ضرور ہے کہ انٹرویو میں آپ کی کامیابی کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال اپنے شوق اور رجحان کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اسکل کیا ہے، کیا صلاحیت ہے. اگر آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو وقت ضائع نہ کریں. میڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو فوراً کوئی نہ کوئی ادارہ جوائن کریں. وہ آپ کا کوئی، جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا شہر جو ہے وہاں کا کوئی اخبار ہو سکتا ہے، یا آپ کے شہر کا کوئی نیوز چینل ہو سکتا ہے، وہ جوائن کر سکتے ہیں آپ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ عملی طور پر فیلڈ میں آپ کو جو ہے سیکھنے کا موقع ملے گا. پڑھ لیا آپ نے جو بھی پڑھ لی، تھیوریز پڑھ لی، اب پریکٹیکل کا دور ہے. اس وقت نیوز چینلز اور اخبارات کے زیادہ تر جو دفاتر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان میں ہیں. کہیں بیورو آفیسز ہیں، کہیں ہیڈ آفیسز ہیں. یہ جو شہر ترقی کر رہے ہیں، بیورو آفیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اخبار یا چینل میں ٹریننگ رپورٹر، سب ایڈیٹر یا کیمرہ مین کی ٹریننگ لیں، آپ کو آگے آنے کا موقع ضرور ملے گا. نئے نئے نیوز چینل اور اخبارات آ رہے ہیں، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، چلتا رہے گا. اب یہ نہیں کہ چند چینل آ گئے ہیں تو بس ختم ہو گیا، اب نئے چینل نہیں آ رہے، نئے چینل آ رہے ہیں، نئے میڈیم بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ کا شوق ہے بس کود پڑے. پچھلے سال مئی 2019 میں پیمرا نے 70 نئے ٹی وی چینلز کے لائسنس جاری کیے ہیں. چینل مالکان نے جو ہے نئے نیوز چینلز کے لائسنس دینے کے خلاف حکم امتناعی حاصل کر رکھا ہے. بہرحال فیصلہ بھی آ جائے گا. چینلز مالکان جو ہیں وہ دراصل نہیں چاہتے کہ نئے چینل آئیں. اس طرح جو اشتہارات کی آمدنی ہے ان کا حصہ کم ہو جائے گا. ظاہر اگر 100 کروڑ کا اشتہار ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اگر وہ ہے تو پھر ظاہر پہلے ابھی 10 میں تقسیم ہو رہا ہے، پھر 50 میں تقسیم ہوگا. آج جو میڈیا ہے معاشی بحران کا شکار ہے ہمارا، لیکن اسے بحران سے نکلنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس بحران کے دور میں بھی میڈیا سے وابستہ لوگ ہی ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. مالکان بھی کما رہے ہیں. مالکان اگر نیوز چینل سے کوئی کمان ہی بھی نہیں رہا تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ نیوز چینل اخبارات کا سہارا لے کر اپنے ان کے جو دیگر کاروبار ہیں ان کو تحفظ دے رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو. اور دوسرے وہ مفادات اٹھا رہے ہیں. اللہ واسطے صحافیوں کو زیادہ تنخواہیں نہیں دے رہے کہ وہ لاکھوں روپے دے رہے ہیں پروگرام اینکر کو، تو کوئی وہ ان کو آ رہا ہے تو دے رہے ہیں، وہ فائدے اٹھا رہے ہیں تو آگے وہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ میڈیا میں آنے کے لیے ایک مرتبہ رسی پکڑ لیں یا سیڑھی پر پہلا قدم رکھ لیں، یا پھر دیکھیے گا آپ اوپر چڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے. میڈیا میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، بدقسمتی سے لیگ پولنگ اور سیاست اور گروپ بندی بھی بہت ہے. یہ آپ کو بہت آگے بھی لے جا سکتی ہے اور بہت اوپر سے آپ کو نیچے بھی گرا سکتی ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. بہرحال آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، کوشش کریں دفتری سیاست اور گروپ بندی کا حصہ نہ بنیں. اگر اپنی تمام توجہ جو ہے نا اپنے کام پر فوکس رکھیں. اگر آپ رپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ نیوز روم میں کام کرنا چاہتے ہیں، پروگرامنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی پروگرام میں ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے، جو بھی آپ کا شوق ہے اس پر توجہ دیں، کام پر توجہ دیں، اس کو سیکھیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیں، میڈیا میں مالکان جو ہے اور ورکنگ جرنلسٹ کے مفادات اور سوچ بہت مختلف ہوتی ہے. اخبارات اور چینلز میں اصل اتھارٹی جو ہے وہ مالکان ہی ہوتے ہیں، وہی پالیسی طے کرتے ہیں، عہدے اور تنخواہیں بھی وہی طے کرتے ہیں. وہ چاہیں تو کسی میٹرک پاس کو ایڈیٹر بنا دیں یا ڈائریکٹر نیوز بنا دیں، اور کسی تجربہ کار سینئر صحافی کو چاہیں تو وہ استقبالیہ کلرک بنا دیں کہ جی آپ وہاں بیٹھے جا کے کام کریں ادھر. یہ اب اس کا ہے سینئر جرنلسٹ کا کہ وہ ریزائن دیتا ہے کہ وہاں جا کے بیٹھتا ہے جہاں اس کو نئی ذمہ داری دی جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ڈاکٹر اجمل نیازی معروف شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، آج کل بیمار ہیں. میرے پرانے ساتھی ہیں، ہم نے کئی سال روزنہ پاکستان میں اکٹھے کام کیا ہے. وہ ادبی ایڈیشن کے انچارج تھے، میں سیاسی ایڈیشن کا انچارج تھا. ڈاکٹر اجمل نیازی گورنمنٹ کالج میں پروفیسر بھی رہے ہیں. جیسے بھی پتہ ہے کہ
ادبی ایڈیشن کر رہے تھے اور بہت اچھا ان کا ادبی ایڈیشن ہوتا تھا، پر انہوں نے مالک نے کسی بات پر سزا کے طور پر انہیں سب ایڈیٹر بنا کے نیوز روم میں بٹھا دیا. یہ ایک سزا ہوتی ہے، اخبارات میں ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. وہ بیٹھ گئے جا کے انہوں نے کام شروع کر دیا. اسی طرح سینئر صحافی توصیف احمد خان ڈپٹی ایڈیٹر تھے نوائے وقت میں، تو نوائے وقت کے جو چیف ایڈیٹر تھے مالک تھے مجید نظامی نے. مجید نظامی صاحب نے سزا کے طور پر انہیں ریسیپشن پہ بٹھا دیا کہ آپ یہاں ریسیپشن پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دیں. اسی طرح تجزیہ نگار سینئر صحافی افتخار احمد صاحب ہیں، انہیں اور ان کی ٹیم کو اخباری مالک نے جو سزا کے طور پہ استقبالیے پر بٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھ کے ڈیوٹی دیں، یہ بھی دفتر کا حصہ ہے، ہم جہاں مرضی آپ کو بٹھائیں. بہت سی مثالیں، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگریوں کی بجائے نا زیادہ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. تعلیم ہو، کم از کم تعلیم ضروری ہے. بہرحال آپ کام سیکھیں، اگر آپ کے اندر جس چیز کی صلاحیت ہے آپ وہ کام کریں. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ کے اندر شرم جھجک خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ ترقی کے راستے کی دیواریں ہیں، انہیں توڑنا ضروری ہے. اگر آپ انہیں نہیں توڑیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اگر آپ نے بی اے نہیں کیا تو کوشش کریں اپنی تعلیم مکمل کر لیں، یہ بہت ضروری ہے. تعلیم جو ہے نا، کئی شعبے ایسے ہیں جہاں تعلیم ضروری بھی ہے، کم از کم بی اے ضرور کریں. اس کے بعد صحافی بننے کا سوچیں، کیونکہ کئی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی وہ بی اے کر رہے ہیں، تو پہلے آپ بی اے کر لیں. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا. مجھے اجازت دیجیے. مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ ویڈیوز زیادہ لمبی نہ ہو اور ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں اور آپ کو بوریت کا احساس نہ ہو. تو اگر آپ نے دوستوں ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اردو نیوز ٹی وی، تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں. نیچے کمنٹس میں کمنٹ ضرور دیں. ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ جس طرح بھی آپ میسج دے رہے ہیں، لیکن کمنٹس میں یہ ہوتا ہے فوری طور پہ آدمی دیکھ لیتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ جو آپ جس پہ چاہیں گے اس پہ آئندہ ویڈیو بناؤں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.